اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو کسی نہ کسی کا قرب ہوتا ہے، ایسا قرب جو انسان کے لیے حوصلے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ قرب حوصلے کی صورت میں انسان کو بہن بھائیوں سے ملتا ہے، والدین سے ملتا ہے، دوست احباب سے ملتا ہے، اور سب سے بڑا قرب وہ اللہ رب العالمین کا قرب ہے۔ جس آدمی کو اللہ کا قرب مل جائے اسے کسی اور قرب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیں اپنا مقرب بنا لے، اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے۔ اگر ہمیں اللہ کا قرب مل گیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا، تو یاد رکھیں ہمیں پھر دنیا کی کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ یہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ لوگ تو خود جو ان میں اللہ کے زیادہ قریب ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اسے اللہ کی رحمت کی امید بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنے والا بھی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے کئی ایک وسائل اور ذرائع ہیں۔ ان وسیلوں اور ذرائع میں سے اللہ رب العالمین نے ایک وسیلہ ہمیں رمضان المبارک بھی عطا کیا ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھ کے ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بن جائیں۔ جنہیں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے مقرب بن جاتے ہیں، وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الواقعہ میں فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ جو لوگ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک المقربون، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے مقربین میں شامل کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعض نورانی فرشتے بھی مقربین میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ المقربون۔ اور یہ جو اپنے قرب کا اعزاز ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی نصیب فرمایا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا آخرت میں بڑے مرتبے والے ہوں گے، وامین المقربین، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو اللہ کے مقربین میں سے شامل ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ نے انہیں اپنا قریبی بنا لیا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، التجائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا مقرب بنا لے۔ میرے بھائیو، روزہ جو ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایسا وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں اس بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کا قرب
کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور کون سے ایسے وسائل اور ذرائع ہیں کہ ان کو اختیار کر کے میں اور آپ بھی اللہ رب العالمین کے قریبی بن سکتے ہیں، اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جنہیں اپنی غلطی کا، خطا کا احساس ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، استغفار اپنے گناہوں کی اللہ سے مانگنے چاہیے، اور توبہ استغفار کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے وسائل اور ذرائع جن کو اختیار کر کے ہم اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں، جن کو قرآن نے اللہ کے مقربین میں شامل کیا ہے، جن کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العالمین کا قریبی بتایا گیا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی چیز جس سے ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان موجود نہیں ہے یا ہم عمل صالح نہیں کرتے تو یاد رکھیے ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں، تو اس سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ دین کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ اسلام کا ہے، دوسرا مرتبہ ایمان کا ہے، اور تیسرا مرتبہ احسان کا ہے۔ جو بندہ مسلمان ہوا ہے وہ ابھی تک ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچا۔ 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ اسلام کا ہے، سب سے پہلے انسان مسلمان بنتا ہے، اور اس مرحلے کو طے کر کے جو اگلا مرحلہ ہے وہ ایمان کا مرحلہ ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن کیا ہم مومن بھی ہیں یا نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کا فرق قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بیان کیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ فرماتے ہیں جو دیہاتی لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آ کے کہتے آمنا، ہم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، کیا ہمارے محبوب پیغمبر آپ انہیں کہیے کہ قولوا اسلمنا، کہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، تم مسلمان تو ہو گئے ہو، ابھی ایمان کے درجے کے اوپر تم فائز نہیں ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانی ولم يفض الايمان الى قلبه، اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبانوں سے مسلمان ہو چکے ہیں، ولم يفض الايمان الى قلبه، اور ابھی تک ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، دلوں تک اس نے جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے وہ ابھی تک مومن نہیں ہوا، لیکن جو مومن ہو چکا ہے وہ اسلام کے درجے کے اوپر فائز ہو کے تو وہ ایمان کے درجے پہ پہنچا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اور دل کا تعلق، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ السبا کے اندر فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں
وہ تم کو ہمارے قریب نہیں کر سکتی، تمہارے مال ہماری قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتے، تمہاری اولادیں ہمارے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتے، الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرنا شروع کر دیتا ہے، اس بندے کو ہمارا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے کو ہم دور اجر کا مستحق ٹھہراتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو ایمان ہے نا، ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ ہمیں ایمان کی وہ لذت، حلاوت، مٹھاس محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ میرے بھائیو، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی کوئی آیت سن رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا وعظ سن رہے ہوتے ہیں، وہ تلاوت سنتے سنتے، وعظ سنتے سنتے ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمانی کیفیت ہے، اور ایمان ایسی چیز ہے، اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ تلاوت سنتے سنتے ایمان، آدمی کا ایمان بڑھتا ہے۔ سورہ انفال کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے، ہماری ایمانی کیفیت ایسی ہے کہ جب ہم قرآن مجید سنیں، اس کی تلاوت کو سماعت کریں، ہمارے دل ڈر جائیں، ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے آیات کو تلاوت کیا جائے، ہمارے ایمان بڑھ جائیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایمانی لیول مسجد میں بیٹھے بیٹھے اتنا اوپر چلے جاتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس چیز کا عہد کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لیتے ہیں، اے میرے رب جو ہو چکا وہ ماضی تھا، اے اللہ غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اے اللہ نافرمانی ہوئی، اے اللہ بھول کے میں وہ کر چکا ہوں، لیکن اے اللہ آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ میں گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو یاد رکھیں ہمیں ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے سامنے قرآن مجید کے آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، واس ہم سن رہے ہیں، ہمارے سامنے قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کا تذکرہ سن کے ہمارے دل کے اندر جنت کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، اور جہنم کا تذکرہ سن کے ہم جہنم سے پناہ طلب نہیں کرتے، اللہ کا ڈر اور خوف جہنم کا تذکرہ سن کے ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا، تو میرے بھائیو یاد رکھو ہمارے دلوں کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، ہماری ایمان کی جو لذت اور مٹھاس ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے آدمی کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ ایمان ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کے لیول کا جائزہ لینا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے تک پہنچے ہیں۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری کی باتیں سن کے، قرآن مجید کی آیات کو سن کے، جنت جہنم کا تذکرہ سن کے ہمارے دل کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر مور لگ چکی ہے، ہمارے دل بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا تو یہ لوگ قرآن مجید کے اوپر تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اوپر قرآن مجید اثر نہیں کرتا، ام علی قلوب اقفالها، یا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دل کی کئی ایک کیفیات ہوتی ہیں، دل کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، دل کے اوپر ویسے ہی مور یا تالا نہیں لگتا۔ قرآن مجید نے دل کی کئی ایک کیفیات کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، سب سے پہلے دل بیمار ہوتے ہیں،
فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ رب العالمین دلوں کی بیماریوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اس سے پہلے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں کے اوپر زنگ لگنا شروع ہوتے ہیں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اس کے بعد کی اگلی کیفیت یہ ہے کہ پھر دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دل ٹیڑھے ہوتے ہیں اگلی کیفیت یہ ہوتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ رب العالمین دلوں کے اوپر مور لگا دیتے ہیں۔ پھر کوئی بھی بات ایمان کی، اسلام کی، خیر کی کوئی بھی بات آدمی کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے دل دیے ہیں کبھی دلوں سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، بصیرت دی ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے حقیقت کو۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے کان دیے ہیں، کبھی کانوں سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، جن کو ہم نے دل تو دیے ہیں، کبھی سوچا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کیا، ایسے لوگوں کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ بل هم اضل، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے ذکر سے غافل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں۔ اور دوسری چیز عمل صالح ہے، عمل صالح، نیک اعمال۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، تو دیکھیے اس مہینے کے اندر ہم نے کتنے اعمال صالح کیے ہیں۔ ہم نے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ جو وقت ہمیں عطا کیا ہے، یہ غنیمت ہمیں عطا کی ہے، ہم نے اس غنیمت کی کتنی قدر کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کی نہ قدری کرتی، کبھی قدر نہیں کرتے۔ ایک صحت تندرستی ہے اور دوسرا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین وقت عطا فرماتے ہیں نیکی کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا اعمال صالح کے لیے۔ میں اور آپ غور کریں، یہ جو 10 روزے گزر چکے ہیں، 11واں روزہ آج جاری و ساری ہے، تو ہم نے یہ جو 10 روزے گزرے ہیں ان میں اپنے اوقات میں سے کتنا وقت اللہ رب العالمین کو دیا ہے؟ کتنا وقت ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ کتنے ہم نے نوافل ادا کیے ہیں؟ کتنے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا ہے؟ کتنے لوگوں کو برائی سے روکا ہے؟ ہم نے کون کون سے خیر کے کام کیے ہیں؟ کیا ان اوقات کے اندر ہم نے یہ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی زحمت کی ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر، ہمسائیگی کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں ہے، پیاسا تو نہیں ہے، کوئی ایسا روزے دار تو نہیں ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن سحری افطاری کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اگر یہ کیفیات ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے، تڑپ پیدا ہوئی ہے، ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے، تو یاد رکھیں ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال و دولت، تمہاری اولادیں وہ اس چیز کا ذریعہ نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، ہمارا قرب تمہیں حاصل ہو جائے۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے آدمی کو ہم اپنا قریبی بنا لیتے ہیں، مقرب بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسری چیز جس سے ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو سکتا ہے وہ ہے سجدہ۔ 30ویں پارے سورہ علق جو وحی کی پہلی صورت ہے، اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی کفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کلا لا تطع، اے ہمارے محبوب پیغمبر ہرگز نہیں، تو نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی بات نہیں ماننی۔ واسجد واقترب، آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک کام کریں گے دوسرا ہم آپ کو عطا کر دیں گے،
وہ کام کیا ہے؟ وسجد، آپ نے سجدہ کرنا ہے، اپنی پیشانی کو ہمارے سامنے جھکانا ہے۔ وقتریب، جب آپ سجدہ کریں گے ہم آپ کو اپنے قریبی کر لیں گے، اپنا قریبی کر لیں گے، اپنا قرب حاصل عطا کر دیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ پیشانی کو زمین پہ گاڑ کے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثر الدعاء، تو پھر سجدے میں اللہ سے کثرت سے دعائیں کیا کرو، کیونکہ اس وقت تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ بھی ٹھہریے، رکیے، غور کیجئے، کیا ہمیں کبھی سجدے کی لذت حاصل ہوئی ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے ہمیں کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قریبی بن چکے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا قریب کر لیا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے کبھی احساس ہوا ہے؟ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم وہ سجدے کی تسبیحات بھی مکمل نہیں پڑھتے، کیونکہ پیچھے ہمیں ہمارے بچے ستا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی دکان کی فکر لگی ہوتی ہے، کاروبار کی فکر لگی ہوتی ہے۔ ہم سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے، لذت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ، مگر وہ جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے دے۔ بس یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ 5 وقت حاضری لگوانی ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، عبادت کی لذت کو محسوس کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں، وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ایمان کی لذت، حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے، ایمان کی بھی مٹھاس ہے، ایمان کی بھی چاشنی ہے۔ ہمیں آخری مرتبہ وہ ایمان کی لذت کب حاصل ہوئی؟ کہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ اب ہم اللہ رب العالمین سے مانگ لیں اپنے دلی حاجات کو، اپنی دلی مرادوں کو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاکثر الدعاء، تم کثرت سے اللہ رب العالمین سے سجدے میں دعائیں کیا کرو، اس وقت اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ سیدنا معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اللہ مجھے وہ عمل کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تڑپ دیکھیے، سوالات دیکھیے کہ کیا پوچھتے ہیں، تڑپ کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ یہ سیدنا معدان فرماتے ہیں میں نے سوال کیا تو ثوبان رضی اللہ عنہ خاموش رہے، میں نے دوبارہ یہی سوال دہرایا، پھر وہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے پوچھا کہ ثوبان مجھے ایسا عمل بتا دو کہ اس عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما دیں، تو سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بها درجہ وحدک بها عنہا خطیہ۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، علیک بکثرۃ السجود للہ، پھر کثرت سے اللہ رب العالمین کو سجدے کیا کرو۔ فإنك لا تسجد لله سجدہ الا رفعك الله بها درجہ وحدك بها عنها خطیہ۔ تم جو بھی سجدہ اللہ کے لیے کرو گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو گے۔ میرے بھائیوں، ہم سجدہ اللہ کو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے
اس چیز کا اعتراف اور اقرار کرنے کے لیے کہ اللہ ہم تیرے غلام، تیرے ہی بندے ہیں، اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تیرا دیا ہوا ہے، اے اللہ ہم آجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بھی تو سجدہ اللہ کے لیے کرے گا الا رفعک اللہ بہا درجہ وحطک بہا انہا خطیہ، اللہ رب العالمین اس سجدے کے ذریعے تیرے درجات کو بلند کر دیں گے، تیری خطاؤں کو مٹا دیں گے، اور اللہ رب العالمین تجھے اپنے مقربین میں شامل فرما لیں گے، اللہ کا تجھے قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یکسب ربنا ان ساکہ فیسجد لہ کل مومن و مومنہ، دعا کریں اللہ ہمیں ایسے مومنوں میں شامل فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے کپڑے کو ہٹائیں گے، جب مومن اس کیفیت کو دیکھیں گے فیسجد لہ کل مومن و مومنہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مومن مرد اور مومن عورت اللہ رب العالمین کی پنڈلی کو دیکھ کے سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ اس وقت بھی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اے اللہ تیرا قرب دنیا کے اندر بھی سجدے کی وجہ سے ملا تھا، اے اللہ اگر آج تیرا دیدار ہو رہا ہے تو دیدار بھی سجدے کی بدولت ہی ہے۔ ہر مومن مرد اور عورت سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، میرے بھائیو ہم بھی سجدے کرتے ہیں، کہیں ہمارے سجدے ایسے تو نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن مرد اور عورت اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کے سجدے کے اندر گر جائیں گے، وہ لوگ باقی رہ جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کی کمروں کو تختے کی طرح سیدھا کر دیں گے، وہ لوگ سجدے کے اندر نہیں گر سکیں گے۔ من کان یسجد فی الدنیا ریاء وسمعہ، جو دنیا کے اندر ریاکاری اور دکھلاوے کے سجدے کرتے رہے، اللہ انہیں قیامت والے دن اپنے سامنے سجدے کی توفیق نہیں دیں گے، اللہ انہیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق نہیں دیں گے۔ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ریاکاری اور دکھلاوے کے سجدے کرتے رہے، اللہ ہمیں اخلاص جیسی دولت عطا فرما دے۔ میرے بھائیو تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے، ہمیں نماز کے اندر لذت آئے، ایمان کی مٹھاس حاصل ہو۔ تو جو آدمی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیتے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ فلینظر کیف یناجی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے فإنما یقوم یناجی ربہ، اسے یہ کیفیت محسوس کرنی چاہیے کہ آدمی نماز میں اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِي، تم میں سے ہر نماز پڑھنے والے کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کیف یناجی، کہ وہ کس ذات سے ہم کلام ہو رہا ہے، سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور کس کیفیت میں اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ کبھی ہماری یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ نماز پڑھتے ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ شاندار ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ أَبْدَهُ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے چہرے کو اپنے بندے کے چہرے کے سامنے گاڑ لیتے ہیں، فَلَا يَلْتَفِتْ، تمہیں نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں جھانکنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب
رب العالمین نے تمہارے سامنے اپنے چہرے کو گاڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ہم کسی بڑے بندے کے پاس جائیں، اس سے ہم کلام ہوں، ہم اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے تیاری کرتے ہیں کہ کہیں میری کوئی حرکت نوٹ نہ ہو جائے کہ میں کس بندے کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے فَإِنَّمَا يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِعَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اللہ رب العالمین اپنے چہرے کو تمہارے سامنے گاڑ دیتے۔ اللہ اتنے قریب آ جاتے ہیں جب ہم نماز کی حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ اور میں نے شروع کے اندر جو بیان کیا کہ دین کے 3 درجات ہیں، پہلا درجہ اسلام کا ہے، دوسرا ایمان کا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا ہے۔ احسان ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں تو آپ کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہماری یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم فرشتے نہ بن جائیں؟ پھر ہم اللہ رب العالمین کے نافرمانی کریں گے، پھر ہم گناہ کی طرف راغب ہوں گے جب ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اختصار کے ساتھ 1-2 مزید چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ سنن کے ذریعے، نوافل کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سنن سے مراد ہے سنتوں پہ عمل کر کے، اور نوافل سے مراد ہے زائد چیزیں جو اللہ رب العالمین نے فرض نہیں کی، اس کے باوجود انسان وہ نیکی کے کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بندے پہ جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، یعنی فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ میرا جو محبوب بندہ ہوتا ہے نا، میرا جو خاص ہوتا ہے، وہ نوافل پڑھ پڑھ کے بھی یتقرب الیہ بالنوافل، وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، صرف میرا قریبی نہیں بنتا، حتی احبہ، حتیٰ کہ اس بندے سے میں محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ پھر اگلی بات، حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اختصار کے ساتھ حدیث بیان کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو پھر میں اس بندے کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اس کا میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا اتنا قریبی ہو جاتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ پھر یہ بندہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے، رب العالمین کا اعلان ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو وہ چیز عطا کر دیتا ہوں۔ اس وقت ہے جب آدمی کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تہجد کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لیں، اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے
جن سے ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکیں، اور نوافل کے ذریعے جس طرح اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کثرت سے سجدے کرتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، وہ آدمی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پڑوسی بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور ساتھی بنا دیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ ہمارے شکیل بھائی، ان کی والدہ پچھلے جمعے فوت ہو گئی ہیں، بھائی عبدالعزیز صاحب ان کی مامی وفات پا گئی ہیں، اور بھی جتنے مسلمان فوت ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ خلوص سے دل سے دعا کریں ہمارے جو فلسطینی بھائی مظلوم، ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں جو ناقابل بیان ہے، اللہ رب العالمین ان کی نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دے، اللہ ان کے خود حامی و مددگار بن جائے، اللہ ان کی نصرت کے لیے اپنے ملائکہ کو نازل فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین فی فلسطین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔